السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا اقرا مہد الحافظات بشاور شارع ورسک. جماعت دہم مضمون مختصر القدوری تعارف فقہ. آج ہم فقہ کے بارے میں پوری تفصیلات کے ساتھ پڑھیں گے کہ آخر فقہ کہتے کسے ہیں. سب سے پہلے فقہ کی لغوی تحقیق آ جاتی ہے اور یہاں پہ ہے اس کی وجہ تسمیہ. لغوی تحقیق. لغت میں فقہ فہم، سمجھداری اور ذہانت کو کہتے ہیں. فہم بمعنی سمجھداری ہی سمجھ بوجھ، اور فقیہ ذہین اور سمجھدار شخص کو کہا جاتا ہے. لفظ فقہ باب سمع سے بھی بمعنی سمجھنے کے آتے ہیں. کما فی کلام اللہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے، یا شعیب ما نفقہ کثیر مما تقول، اے شعیب ہم اس میں سے بہت کچھ نہیں سمجھتے جو تو کہتا ہے. اس وقت فقہ کو فقہ کہنے کی وجہ یہ ہوگی، یعنی جب یہ باب سمع سے آئے گا، جو کہ باب سمع سے اس کا معنی سمجھنے کے ہیں، تو اس وقت اس کے فقہ کو فقہ کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ فقہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام سمجھے جاتے ہیں. اور فقیہ کو فقیہ کیوں کہا جائے گا؟ کیونکہ ہر سمجھنے والے کو فقیہ کہا جائے گا. جو سمجھنے والا ہے اس ہر ایک کو جو ہے کیا ہے، فقیہ کہا جائے گا. اب باب سمع کے علاوہ بھی فقہ آتا ہے کرما سے، اور اسی طرح فقہ آتا ہے فتح سے. تو اس اعتبار سے جو ہے فقیہ کو فقیہ کیوں کہا جاتا ہے، ہیڈنگ میں وہی بتایا جا رہا ہے آپ کو. وجہ تسمیہ. لفظ فقہ باب کرما سے بمعنی جاننے کے آتے ہیں، اور باب فتح سے پاڑنے کے معنی میں آتے ہیں. چونکہ فقہا مسائل کی چادر کو پاڑ کر تحقیق کر کے احکام کا استنباط اور استخراج کرتے ہیں، یعنی احکام کو نکالتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ آخر اس کا فعل کا، اس عمل کا کیا حکم ہے اور اس کی دلیل کیا ہے. یہ سب کام فقہا کرتے ہیں، اس لیے ان کو فقہا کہتے ہیں. اب ہے فقہ کی اصطلاحی تعریف. فقہ کی مختلف تعریفات کی گئی ہے، مگر مشہور تعریف یہ ہے: هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ المکتسب من ادلتها التفصیلیۃ. یعنی فقہ ان فروعی احکام، شرعی فروعی احکام کے جاننے کا نام ہے جو ادلہ تفصیلی سے مستنبط ہو. اب جو ہے یعنی نکلے ہوئے ہو اور اخذ کیے گئے ہوں. مستنبط کا یہ مطلب ہے. اب اس تعریف کے بارے میں ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں. اس تعریف میں کچھ مختلف الفاظ آئے ہیں. ایک تو جو ہے کیا ہے، احکام شرع کا علم. اب احکام شرع کیا چیز ہے؟ تو احکام حکم کی جمع ہے، اور شرعیت جو ہے یہ جو ہے شریعت کی طرف منسوب ہے. ان کو یہ احکام کن احکام کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ ان احکام کو کہا جاتا ہے جو شریعت کی طرف منسوب، یعنی شریعت سے ماخوذ ہے. آپ مثلا اس کو یوں سمجھیے کہ شرعیت میں انسان کے سب کاموں کی کچھ صفات مقرر کر دی گئی ہے جو کل 7 ہیں. نمبر 1 فرض، 2 واجب، 3 مستحب، 4 مباح، 5 حرام، اور 6 مکروہ تحریمی، اور 7 مکروہ تنزیہی. یہ بڑے بڑے جو ہے احکام شرعیت ہیں. ان صفات کو کیا کہا جاتا ہے؟ احکام شرعیت کہا جاتا ہے. یعنی انسان کے ہر کام کے لیے ان میں سے کوئی نہ کوئی حکم شرعی جو ہے کیا ہوگا، ضرور مقرر ہوگا. یعنی بندے کا ہر عمل شریعت کی روح سے یا تو فرض ہوگا، یا واجب ہوگا، یا مستحب ہوگا، یا مباح، یا حرام، یا مکروہ. بس ہر اچھے برے کام کے متعلق یہ جاننا کہ اس پر شریعت نے ان میں سے کون سا حکم لگایا ہے، یہ جو ہے احکام شرعیت کا علم ہے، جو یہاں پہ آپ کو ہے وہ علم بالاحکام شرعیہ. مثلا یہ جاننا کہ زکوٰۃ فرض ہے، سلام کا جواب دینا جو ہے واجب ہے، کھانے سے قبل ہاتھ دھونا مستحب ہے، اور کھانا جو ہے مباح ہے، چوری حرام ہے، بازار میں جب عام ضرورت کی چیزوں کی قلت ہو تو ان کی ذخیرہ اندوزی مکروہ تحریمی ہے، کڑے ہو کر پانی پینا مکروہ تنزیہی ہے. یہ سب جو ہے کیا ہے، احکام ہیں.
شرعی احکام یعنی کسی عمل کے متعلق جو شرعی صفات مقرر کیے گئے ہیں وہ ہے. ان کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، کیونکہ یہ جو ہے کیا ہے فقہ میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کی مکمل تفصیل ضروری ہے. اب اگلے لفظ کی طرف آتے ہیں. اس میں ایک جو ہے یہ ذکر ہوا ہے، فرعیہ کا لفظ ذکر ہوا ہے. احکام شرعیہ فرعیہ یعنی فروعی شرعی احکام. اب یہاں کس چیز سے جو ہے احتراز ہوا ہے، تو اس میں جو فروعی احکام شرعی کا علم ہے، یہ فروعی لفظ کہنے سے وہ احکام جو اعتقاد سے متعلق ہے، مثلا وحدانیت باری تعالی، رسولوں کی رسالت، قیامت کا علم وغیرہ، وہ جو ہے اصطلاحی مضمون فقہ سے الگ ہو جائے گا، وہ اس میں نہیں آئے گا. وہ اصول ہے اور یہ فروع. اصول اور فروع کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اصل، جیسے درخت کا تنا اصل ہے اور اس کی شاخیں فرع ہے. اصل کٹے گی تو درخت جو ہے بالکل نہیں رہے گا، اور یعنی تنا اگر کٹ جائے گا تو نہ اس کی شاخیں رہیں گی اور نہ جو ہے درخت رہے گا. اور اگر فرع میں سے کچھ کاٹ لیا جائے، شاخیں اس کی کاٹ لی جائے، تو وہ اگرچہ جو ہے پل دینے کے قابل نہیں رہے گا، اور جو ہے کیا ہے اس سے مکمل جو ہے فائدہ جو تھا وہ نہیں حاصل ہوگا، البتہ وہ جو ہے اس کی ذات قائم رہے گی، ذات ختم نہیں ہوگی. تو اصول جو ہے کیا ہے اس کے بغیر تو جو ہے کیا ہے دین بالکل نامکمل ہے. لیکن فروع میں بھی جو ہے کیا ہے تمام تر تفصیلات کے ساتھ ان کو صحیح طور پر جو ہے جاننا اور کرنا یہ ضروری ہے. اور علم فقہ میں ہم انہی فروعی احکام کے بارے میں پڑھیں گے، اصولی احکام اس میں ذکر نہیں ہوں گے. اب اس اصطلاحی تعریف میں ایک اور لفظ آتا ہے ادلتھا التفصیلیہ. یہ تفصیلی دلائل کیا چیز ہے؟ تو دلائل دلیل کی جمع ہے. احکام شرعیہ کی دلیل مراد ہے. یہاں پر جو احکام شرعیہ جو ثابت ہوتے ہیں اور جن دلائل سے ثابت ہوتے ہیں وہ دلائل مراد ہیں، کیونکہ علم کبھی دلیل سے حاصل ہوتا ہے اور کبھی بغیر دلیل کے. احکام شرعیہ کا علم اگر دلیل کے بغیر ہو، جیسے بہت سے لوگوں کو ہزاروں شرعی احکام کا علم فقہا سے سن کر ہوتا ہے یا کتابوں میں ویسے ہی پڑھ کر جو ہے ان کو حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ فقہ نہیں ہے. فقہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم احکام شرعیہ کی تفصیلی دلائل سے حاصل کیا گیا ہو. یہی وجہ ہے کہ ہم عوام کو فقیہ نہیں کہہ سکتے، اور بہت سے ان علماء کو بھی جو ہے کیا ہے دلائل سے جو ہے کیا ہے یہ علم حاصل نہیں کرتے، بلکہ ویسی کتابی علم ہوتا ہے، ان کو بھی فقیہ نہیں کہا جاتا. اب یہ احکام شرعیہ کے دلائل جو ہے وہ کیا ہیں؟ صرف 4 ہیں. کتنے؟ صرف 4. قرآن، سنت، اجماع، قیاس. ان کو ادلہ تفصیلیہ بھی کہا جا سکتا ہے، علم فقہ کا ماخذ بھی کہا جا سکتا ہے، احکام شرعیہ کے دلائل بھی کہا جا سکتا ہے. یعنی احکام شرعیہ جن جن واسطوں سے اور جن جن دلیلوں اور حجتوں سے ثابت ہوتے ہیں وہ صرف یہ 4 ہے. ان 4 کے علاوہ جو ہے ہمیں کسی بھی طرح جو ہے کیا ہے کوئی بھی حکم جو ہے ثابت ہم نہیں کر سکتے. انہی 4 طریقوں سے ہم ثابت کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. چونکہ یہ ادلہ تفصیلیہ بہت زیادہ جو ہے کیا ہے علم فقہ میں کام آتے ہیں اور ان کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ تمام جو ہے مسائل کا دار و مدار انہی پر ہے. اس وجہ سے ہم اس کے بارے میں تفصیلاً پڑھیں گے. ادلہ تفصیلیہ جن سے علم فقہ ماخوذ ہے 4 ہیں. نمبر 1 کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، قیاس شرعی. کتاب اللہ کی تعریف. کتاب اللہ اگرچہ کسی تعارف یا تعریف کا محتاج نہیں، اس لیے کہ یہ ایک بدیہی کلام ہے، مگر بعض مصلحتوں کے پیش نظر علماء اصول فقہ نے یوں تعریف کی ہے: هو القرآن المنزل على رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ. یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہو اور مصاحف میں منقوش ہے،
اور ہم تک تواتر کے ساتھ بلا شبہ منقول ہو۔ یہاں پر کتاب اللہ کی حجیت کی بحث نہیں چھیڑی گئی کہ آیا کتاب اللہ حجت ہے یا نہیں، یعنی اس کو بطور دلیل لیا جا سکتا ہے، اس سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ اس کی دلالت اور اس کی حجیت جو ہے بدیہی چیز ہے۔ کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا انسان اس کی حجیت کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس سے براہ راست ہم جو ہے کیا ہے مسائل لے سکتے ہیں، اخذ کر سکتے ہیں اور اس کو بطور ان کے آیات کو بطور دلیل احکام شرعیہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دوسری چیز ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت کی تعریف، فقہ کا دوسرا ماخذ سنت رسول، ماخذ یعنی جس چیز سے وہ لیا جاتا ہے۔ فقہ کا دوسرا ماخذ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سنت کا لغوی معنی طریقہ اور عادت ہے، اور فقہا کی اصطلاح میں سنت وہ ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کبھار ترک کے ساتھ ہمیشگی فرمائی ہو، یعنی کبھی کبھار ترک کیا ہو اور ویسے عادتاً ہمیشہ انہوں نے وہ کام کیا ہو۔ مگر اصولیین یعنی اصول فقہ کی اصطلاح میں سنت کے اطلاق میں وسعت ہے، کشادگی ہے، یعنی بہت سی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ چنانچہ صاحب نور الانوار یہ اصول فقہ کی ایک کتاب ہے، یوں تعریف کی ہے: السنت تطلق على قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفعلہ وسکوتہ وعلى اقوال الصحابہ وافعالہم، یعنی سنت کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور سکوت پر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ صحابہ کرام کے اقوال اور افعال پر بھی سنت کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں اقوال اور افعال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو بھی شامل کیا، یعنی ان تمام کے جو اقوال اور افعال ہیں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان تمام کو جو ہے کیا ہے سنت کہا جاتا ہے۔ حجیت سنت یعنی آیا سنت سے جو ہے دلیل پکڑ سکتے ہیں، احکام شرعیہ اس سے ثابت ہو سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کے بارے میں ہے سنت کی حجیت کلام اللہ سے ثابت ہے، یعنی قرآن سے ثابت ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، وما ينطق عن الهوى، اور وہ جو ہے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خواہش سے باتیں نہیں بتاتے، ان هو الا وحی یوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ جو ہے ان کی طرف خالص وحی کی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے اجماع کی تعریف۔ فقہ کا تیسرا ماخذ اجماع ہے، یعنی اگر کوئی احکام شرعیہ کی دلیل جو ہے نہ کتاب اللہ میں ملے نہ سنت میں ملے تو ہم پھر اس میں اجماع ڈھونڈیں گے۔ اصولیین نے اجماع کی اصطلاحی تعریف یوں کی ہے: اجماع کا لغوی معنی جو ہے عزم اور اتفاق کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اصولیین اصول فقہ نے اجماع کی تعریف کس طرح کی ہے: اتفاق المجتہدین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی کل عصر علی امر من الامور، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مجتہدین کا کسی زمانے میں کسی معاملے پر متفق ہو جانا اجماع کہلاتا ہے۔ مجتہدین جو مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں، اس کا استنباط استخراج کرتے ہیں۔ اچھا، اب حجیت اجماع یعنی اجماع سے آیا دلیل پکڑ سکتے ہیں یا نہیں، اس کی جو ہے کیا ہے، کیا اس کے دلیل کیا ہے کہ اجماع جو ہے حجت ہے۔ حجیت اجماع کلام اللہ سے ثابت ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے بنایا تم کو بہترین امت تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ یہ اجماع امت کے حجت ہونے پر ایک دلیل ہے، کیونکہ جب اس امت کو اللہ تعالیٰ نے شہداء قرار دے کر دوسری امتوں کے بالمقابل ان کی بات حجت بنا دیا تو ثابت ہوا کہ اس امت کا کسی مسئلے پر اجتماع اور اجماع حجت ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ، یعنی اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ تعریف قیاس، فقہ کا چوتھا ماخذ قیاس ہے۔ قیاس کا لغوی معنی اندازہ لگانا، برابر کرنے کے ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے قاس النعل بالنعل، کہ اس نے جوتے کو دوسرے جوتے کے ساتھ برابر کر دیا۔ تو قیاس شرعی میں بھی فرع کو حکم میں تقدیر الفرع بالاصل فی الحکم والعلت، یعنی فرع کو اصل کے ساتھ حکم اور علت میں مساوی اور
برابر کرنا. یہ جو ہے اس کے ارکان قیاس ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ تفصیلاً پڑھیں گے. فی الحال اتنا سمجھ لے کہ ایک حکم ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ایک جو ہے شرعی مسئلہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں جو ہے کیا ہے کتاب اللہ یا سنت رسول یا اجماع میں کہیں بھی جو ہے کیا ہے کوئی حکم شرعی ذکر ہوتا ہے، اور دوسرا اسی کی جیسے جو ہے کیا ہے کوئی عمل ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی تصریح نہیں ہوتی، تو ہم اس پہلے والے پر اس دوسرے کو قیاس کر کے اور ان میں جو ہے کوئی علت یعنی کوئی وجہ ڈھونڈ کر جو دونوں کو جو ہے کیا ہے جوڑتا ہو اور دونوں اس کے وجہ سے جو ہے کیا ہے ایک جیسے دکھتے ہوں، وہ ڈھونڈ کر جو ہے کیا ہے ہم دوسرے کو اس کے برابر قرار دے دیتے ہیں. اور وہی جو پہلے مسئلے کا اور پہلے جو ہے بات کا جو ہے حکم ہوتا ہے، وہی حکم چاہے وہ فرض ہے، واجب ہے، حرام ہے، جو بھی ہے وہ دوسرے مسئلے پر لگا دیتے ہیں. اب حجیت قیاس، کیا قیاس کو بطور دلیل لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ حجیت قیاس کتاب اللہ سے ثابت ہے. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یعنی اے آنکھوں والو اعتبار کرو. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل بصیرت کو اعتبار کرنے کا حکم دیا ہے، اور فقہا کرام نے اعتبار کا معنی یوں کیا ہے کسی شے کو اس کی نظیر کی طرف یعنی اس کے ہم مثل اس کے جیسے کی طرف جو ہے پیرنا، یعنی شے پر وہ حکم لگانا جو اس کی نظیر میں ثابت ہے. یہ تھا کچھ ادلہ تفصیلیہ یا جو ہے ماخذ فقہ کا جو ہے کیا ہے کچھ تفصیلات تھے، کیونکہ فقہ میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی سمجھے بغیر جو ہے کیا ہے فقہ کو سمجھنا مشکل ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کی تفصیل کی ہے. اب آتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف. اچھا، علم فقہ کا موضوع. کسی علم میں جس چیز کے حالات و صفات سے بحث کی جاتی ہے وہی اس چیز کا جو ہے اس علم کا موضوع ہوتی ہے. مثلا علم طب میں یعنی جو میڈیکل ہے، بدن انسانی کے ان حالات سے بحث کی جاتی ہے جن کا تعلق اس کی صحت و بیماری سے ہے. اس لحاظ سے علم طب کا موضوع انسانی بدن ہے. اسی طرح علم فقہ میں چونکہ انسان کے ظاہری افعال کی کچھ صفات یعنی اس کے بارے میں احکام شرعیہ سے بحث کی جاتی ہے، لہٰذا علم فقہ کا موضوع انسان عاقل و بالغ کے ظاہری افعال ہے. فقہ کی غرض و غایت. فقہ کی غرض و غایت الفوز بسعادت الدارین ہے، یعنی دنیا و آخرت کی نیک بختی حاصل کر کے کامیاب ہونا. دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ علم فقہ سے احکام شرعی معلوم کر کے مأمورات پر عمل کر کے مأمورات جن امور کا کتاب اللہ اور اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کرنے کا، اور منہیات سے اجتناب کرے، اور منہیات جن کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے، جن سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے، اجتناب بمانا بچنا. آخرت کی کامیابی جنت کی نعمتوں کا حصول ہے. علم فقہ کا شرعی حکم، یعنی فقہ حاصل کرنا شرعاً کیسا ہے، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، آیا وہ فرض ہے، واجب ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے. علم فقہ سیکھنا فرض عین بھی ہے اور فرض کفایہ بھی. اتنی معلومات حاصل کرنا جن کی دین میں احتیاج واقع ہوتی ہے یعنی ضرورت واقع ہوتی ہے وہ فرض عین ہے. اور اپنی ضرورت سے زیادہ دوسروں کے نفع کے لیے علم حاصل کرنا تاکہ دوسرے لوگ بھی مامورات پر عمل کرے اور محرمات سے بچے فرض کفایہ ہے. اور اس میں تبحر حاصل کرنا یعنی اس میں بالکل جو ہے تبحر بحر سے ہے بمعنی سمندر، یعنی اس میں بالکل جو ہے کیا ہے کمال حاصل کرنا، یعنی تمام انواع عبادات و معاملات مثلا طہارت، نماز، روزہ، حج و نکاح وغیرہ کا پورا علم حاصل کرنا یہ مستحب کے درجے میں آتا ہے. عزیز طالبات، آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے. یہ سبق آپ جو ہے خوب اچھی طرح پڑھ کے خوب اچھی طرح سمجھ کے یاد کیجئے، اور اسی طرح آپ نے لکھنا ہے جس طرح آپ کو ایک نمونے کے طور پر یہاں پہ
سامنے آپ کی تصویر دی گئی ہے، یہ آپ کے لیے نمونے کے طور پر اور اس وجہ سے آپ کو دی گئی ہے تاکہ کوئی بھی لفظ اگر آپ کو جو ہے لکھنے میں مسئلہ ہو اور آپ کو لکھنا نہ آتا ہو تو وہ آپ کو اچھی طرح لکھنا آ جائے۔ یہ آپ نے کاپیز پر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے، اس کے بغیر آپ فقہ کی کتاب بالکل نہیں سمجھ سکتے۔ احکام شرعی انشاءاللہ ہم ان کی تفصیل اگلے درس میں پڑھیں گے، تب تک یہ سب یاد کرنا ضروری ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔